تو فرمایا آمین۔ آپ کے غلاموں نے پوچھا آقا خیریت تھی؟ فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل آئے علیہ السلام۔ فرمایا کیا رائے ہے اس انسان کے بارے میں آپ کی جس کو بوڑھے والدین ملے اور ان کی اطاعت و خدمت کر کے رب کو منا نہ سکے، اللہ اسے ہلاک کر دے؟ تو میں نے کہا آمین۔ اور کیا رائے ہے دوسری سیڑھی پہ اس انسان کے بارے میں جس کے سامنے آپ کا پیارا اور مقدس نام آئے، وہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ پڑھے تو اللہ اس کو ہلاک نہ کر دے؟ تو آپ نے فرمایا آمین۔ اور اس انسان کے بارے میں جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے رب کو نہ منا سکے، اللہ اسے ہلاک کر دے؟ تو آپ نے فرمایا آمین۔ 4 دن کا مہمان ہے، جانے والا ہے۔ اس مہینے کو آخر اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر کچھ چیزیں متعارف کروائی ہیں تقابل کے ساتھ، متعارف کروائی ہیں تقابل کے ساتھ، جیسے کہ قطب تارے کو متعارف کروایا دیگر ستاروں کے ساتھ۔ تقابل ہے، ستارے تو سارے ستارے ہیں لیکن قطب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ نے ساری مخلوق بنائی، اس میں انسان جیسی مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں، تقابل جائزہ ہے۔ سارے آسمان و زمینوں میں فرشتے پیدا کیے، ان میں 4 الگ، چاروں میں ایک جبرائیل الگ، تقابل ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں میں پھر ایک جماعت کو الگ کر دیا جس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، 1,24,000 کی تعداد ہے۔ پھر ان میں اولو العزم الگ کر دیے، رسول الگ کر دیے، پھر ان میں بھی اللہ نے ایک اپنا محبوب الگ کر دیا، تقابل کے ساتھ۔ اہمیت دلوا کہ نبی تو سارے میرے ہیں، رسول بھی سارے میرے ہیں، لیکن میرے محبوب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ساری کتابیں بھیجی آسمان سے، صحف بھی بھیجے، احکامات بھی بھیجے، ان میں 4 کو الگ کر دیا، قرآن کو نرالا مقام دے دی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ احکامات کی کتاب، شریعت کی کتاب، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام مکمل کتاب۔ اسی طرح کچھ شہر ہے جیسے بیت المقدس ہے، جیسا مکہ مکرمہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، دنیا میں سارے شہر آباد ہیں لیکن 3 کو مقام الگ کر دیا۔ اور یہ تینوں حرم ہیں، ان تینوں حرم میں حرم بیت اللہ کا مقام الگ کر دیا۔ ساری دنیا کی مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن مسجد حرام کو منفرد کر دیا کہ وہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اس کے مقابلے میں مسجد نبوی علیہ السلام ہے، ایک نماز پڑھو گے تو 1,000 کا یا 50,000 کا ثواب ملے گا۔ مسجد قباء ہے، اس کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھو گے تو عمرے کا ثواب ملے گا انفرادی۔
مسجد حرام، اس کا الگ کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے سارے 12 مہینے بنا کے اس میں 3 ایسے مہینے، اشہر الحرام، اشہر الحرام یعنی حج کے مہینے، اس میں اللہ نے رمضان کا مقام الگ کر دیا۔ سارے دنوں میں اللہ نے ایک جمعہ کے دن کو الگ کر دیا، اس کو منفرد مقام دے دیا۔ پھر سارے جمعہ الگ، ان کے مقام فضیلت الگ، لیکن عرفات کے دن کا مقام الگ کر دیا، منفرد کر دیا۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ جتنی مہینے میں، ان میں دن طلوع ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جو رونقیں ہوتی ہیں کسی اور مہینے میں روزہ فرض نہیں، روزہ فرض ہے تو صرف رمضان میں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ایام بیض 13، 14 اور 15 چاند کے آدم علیہ السلام رکھتے تھے۔ ان 3 دنوں میں داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے، 6 مہینے روزے رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے رکھتے تھے، اور ان کے اوپر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قوم 2 مہینے روزے رکھتی تھی، آج بھی رکھتی ہیں۔ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، آج بھی ان کا ہے، لیکن اللہ نے رمضان کے مہینے کی جو نسبت ہمیں عطا کی ہے، آپ مشرق سے لے کے مغرب میں چلے جائیں، رمضان کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی بہاریں اور نقشے ہی بدل جاتے۔ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، رمضان سے 1 لمحہ پہلے اس طرح سے لوگ مسجد کے اندر نمازوں میں نہیں جاتے تھے۔ رمضان کا چاند آیا، مسجدیں بھر گئی۔ رمضان کا چاند آیا، جو فرض مشکل سے پڑھتے تھے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کبھی نہیں کھولتے تھے وہ قرآن سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، جو 1 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت نہیں کرتے تھے وہ 18 گھنٹے کا بھوک پیاس بھی برداشت کر رہی ہیں، جو 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے وہ تیجوریاں کھول کے بیٹھے ہوئے اللہ کے راہ پہ لٹانے کے لیے۔ یہ رمضان کی برکات، یہ نظارہ رمضان کی وجہ سے حاصل ہے۔ آخر اس رمضان میں ہے کیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے اپنا قرآن کلام الہی اتارا۔ شوال میں نہیں، شعبان میں بھی نہیں، رمضان میں۔ یا اللہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ پہلی رمضان کو، دوسری کو، تیسری کو کب اتارا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن اسی ماہ کے اندر اتارا، بلکہ لیلۃ القدر، رات قدر والی رات کے اندر اتارا۔ یا اللہ قدر والی رات کی فضیلت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے قدر کا معنی ہے تنگی، تنگی، اور تنگی کس بات کی؟ فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں اتنی فرشتے اپنے کرم کے زمین کے اوپر اتارتے ہیں کہ زمین کیا، زمین سے لے کے آسمانوں تک جاتی ہے کہ اتنی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے اور فرشتے بھی اترتے ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
کملی والا علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھی ہیں، اصحاب محمد بھی ساتھ بیٹھی ہیں علیہ السلام، سارے صحابہ ایسے بیٹھے ہیں، اصحابی کالنجوم، آپ نے فرمایا میرے سارے صحابہ مثل ستاروں کی ہیں، چمکنے والے ہیں، جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ناکام نہیں ہوگے۔ آپ پہلی امتوں کے تذکرے فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، ان کی عمر 1000 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 700 سال، ان کی عبادت بھی زیادہ، نیکیاں بھی زیادہ، عمر بھی زیادہ، حالات و احوال سنا رہے تھے، میرے نبی کے غلام خوش نصیب سامنے بیٹھے، چہرہ انور کو تک رہے تھے، آپ بیان فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے غلام آپ کے چہرے پہ نظر ٹکا کے بیٹھے، نظر نیچے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اللہ کی دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، کمری والا جلدی بتائیں کیا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو مجھے پسند ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے پسند ہے، الطیب، مجھے خوشبو بھی بڑی پسند ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پسند ہے، اور والمرأۃ الصالحہ، مجھے نیک عورت پسند ہے، بیوی پسند ہے۔ جو آپ نے پسند کیا تو رب نے آپ کو ناپسند نہیں دیا، پسند والی نعمتیں دی، جو پسند تھا رب نے دے دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کو خوشبو پسند ہے، ہم آپ کے پسینے کو مشک و عنبر سے زیادہ مہکا دیں گے، مہکا دیا، جہاں آپ کا قدم پڑ جاتا کئی دن تک خوشبو ہی نہیں جاتی تھی، جو آپ سے ہاتھ ملا لیتا کئی دن سے تک اس کے ہاتھ سے خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے آپ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ ٹھہرے اور بلال نے آ کے آواز دی کملی والا باہر آئے، فجر کا ٹائم۔ کبھی آپ نے پوری رات قیام میں گزاری، کبھی آپ نے پوری رات سجدے میں گزاری۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں بھی آپ کا غلام ہوں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتائیں، آپ ان باتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خوشبو باہر کی چیز اللہ نے بدن میں دے دی، نماز بدن کی چیز، اور بیوی بھی بدن کی چیز۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، کملی والا مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، کیا؟ النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی پسند بھی آمنہ کا لال، پہلی چیز کیا پسند؟ میری نظروں میں ابو بکر، میں آپ کا غلام، اپنے آپ کے چہرے کو تکتا رہوں، دیکھتا رہوں،
دوسری چیز بھی آپ، فرمایا مالی انفاق والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ بھی آپ کے لیے، میرا مال ہو اور آپ کے اوپر لوٹاتا جاؤں۔ تیسری چیز بھی آپ، ان یکون ابنتی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، ذات کی کوئی چیز، تینوں آپ کی طرف۔ یہ غلام بیٹھے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا صدقت یا ابو بکر، سچ فرمایا آپ نے، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی اللہ کی دنیا میں تین چیزیں بڑی پسند ہیں، اقامت حدود اللہ، فرمایا کہ اللہ کے حدود کو طاقت کے ساتھ قائم رکھنا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فرمایا صدقت یا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی اللہ کی دنیا میں تین چیزیں بڑی پسند ہیں، فرمایا اشباع الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلا دوں، عثمان بڑا پسند کرتا، کسوت العریان، ننگے کو کپڑا پہناؤں، میں عثمان اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، وتلاوت القرآن، رب کے قرآن کی تلاوت کروں مجھے بڑا پسند ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فرمایا صدقت یا عثمان، مجھے بھی اللہ کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، آپ نے تو سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، الضرب بالسیف، میں علی تلوار کے ساتھ جہاد کروں، فرمایا وخدمت الضیف، مہمان کی خدمت کروں، اور تیسری چیز فرمایا والصوم بالسیف، گرمی کے بڑے دن آ جائیں میں علی روزے دار ہو جاؤں۔ اصحاب پیمبر بیٹھے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایک صحابی رسول فرماتی ہیں میں نے خوب رج کے دیکھا، میں نے بڑے اطمینان سے دیکھا، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا اور آمنہ کا لال بھی چمک رہا تھا، میں نے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا اور ایک نظر میں نے آمنہ کے چاند کو دیکھا، تو پھر سمجھ آیا حفیظ جلندری کا شعر کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے، فرمایا کہ میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ ہمارے چاند کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، سارے نبی علیہ السلام کے غلام موجود ہیں، آپ نے پہلی امتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی عمر اتنی لمبی اور ان کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ تھیں، نبی علیہ السلام کے غلاموں نے ٹھنڈی سانس لی، آہ نکلی، آپ نے فرمایا خیریت ہے، صحابہ کے آنسو نکل آئے، کملی والا ہم تو پیچھے رہ گئے، پہلی امتیں آگے نکل گئی، ان کی عمر زیادہ تھی، ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہو گئی، ہماری عمر تو تھوڑی ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے،
ابھی ان کے ارمان دلوں کے اندر قائم ہوئے کہ جبرائیل کو طلب کیا میرے مولا نے، فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی جاؤ۔ اللہ کیا کہاں جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کے پاس مدینے میں جاؤ، اپنی جماعت میں میرے محبوب بیٹھے ہیں، ان کو بتاؤ کہ تسلی دے، اپنے غلاموں کو تسلی دیں۔ یہ غلاموں کا تذکرہ ہے، غلاموں کو تسلی دیں اور ان کو بتائیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ایک رات ہم تمہیں بھی عطا کرتے ہیں، قدر والی رات۔ اس رات کے اندر جاگنا تمہارا کام، فضیلت والی ساری راتیں تھی، شب معراج بھی فضیلت والی تھی، شب معراج بھی فضیلت والی شان والی، اور لیلۃ البرات شعبان والی رات بھی فضیلت والی، لیکن فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ اس کے اندر ہم نے اپنا قرآن کلام اتارا، فضیلت والا کلام تھا، شان والا ہے نا کلام، رات بھی شان والی، مہینہ بھی شان والا، کلام بھی شان والا، اور جس ذات کا کلام ہے وہ سب سے بڑی اونچی شان والا، جس ذات پہ اتارا گیا وہ ساری کائنات میں بڑی شان والا، جس مقام پہ اتارا گیا وہ جبل نور بھی شان والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مبارک ہو، ہم تمہیں صرف ایک رات دیتی ہیں میرا محبوب آپ کی پوری امت کے لیے، ایک رات، پورا مہینہ نہیں جاگنا، آخری عشرے میں آ جاؤ، آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں آ جاؤ، 5 راتوں میں، 21ویں کی رات جاگو۔ کچھ علماء نے لکھا ہے اگر طاق رات شب جمعہ آ جائے، یعنی جمعرات اور جمعہ کی بیچ والی رات جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اس رات میں طاق رات آ جائے تو پھر اس رات میں تم نے سونا نہیں ہے، یہ رات لیلۃ القدر کی رات۔ بہت سے علماء نے اس رات کو شب لیلۃ القدر بتایا ہے، اور علماء جاگے بھی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، پہلے بھی میں نے سنایا تھا، وہ اپنے مرشد کے پاس گئے، حضرت جی بتائیں آج لیلۃ القدر کی رات ہے، میں کون سا عمل کروں بڑی رات میں؟ انہوں نے کہا جاؤ سو جاؤ، جب رب راضی ہوگا تو نیند والے پہ ہو جاتا ہے، سو جاؤ نیند کرو۔ حیران ہو گیا، لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ والے کہتے ہیں سو جاؤ۔ ایک بزرگ کے پاس مرید گیا، کہنے لگا کوئی وظیفہ بتائیں مجھے اللہ کا دیدار ہو۔ اللہ والے نے کہا نماز پڑھنا چھوڑ دو، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، مجھے آمنہ کے لال کا پیغام ملا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھو جیسے میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نماز کیسے چھوڑوں؟ وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، فرض کیسے چھوڑ دوں؟ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے، کہنے لگے مجھے وہ وظیفہ بتائیں جس سے مجھے رب کا دیدار ہو جائے۔ تو بتایا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ تیسری دفعہ گئے، یہی بتایا، سوچا فرض تو نہیں چھوڑتا، آخر مرشد ہے، اللہ والا ہے، کوئی راز تو ہوگا۔ اس دن سنت چھوڑ دی، چلو سنت چھوڑ دیتا ہوں، فرض نہیں چھوڑتا۔
سنت چھوڑ دی سو گئے، مدینے والے آقا کا دیدار ہوا۔ جن کی سنت چھوڑی تھی ان کا دیدار۔ آپ نے فرمایا میرا کیا قصور تھا کہ تو نے میری سنت کو چھوڑ دیا؟ حیران ہو گئے، جا کے مرشد کو بتایا کہ میں نے رات سنت چھوڑ کے سویا، مجھے مدینے والے آقا کا دیدار ہوا، اور آپ نے فرمایا میرا کیا قصور ہے، تو نے میری سنت کو چھوڑ دیا؟ بزرگوں نے بتایا مجھے علم تھا تیری نماز کا، تیرے قیام کا، تیرے رکوع کا، خشوع کا، خضوع کا، میں جانتا تھا اگر تو فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا میرا اللہ بھی تجھے اپنا دیدار کروا دیتا۔ بزرگوں نے کہا جا سو جا، جا سو جا، کبھی اللہ نیند والوں پہ بھی نظر کرم ڈال دیتی ہے۔ بشر حافظ شراب خانے میں سویا پڑا ہے، جب نظر کرم پڑی تو شراب خانے میں، مسجد نہیں، کعبہ نہیں، شراب خانے، قرآن پڑھ کے نہیں سویا، شراب پی کے سویا ہے۔ شراب کے نشے میں دھت ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ایک پروانہ لایا جو مٹھی میں لا کے دیا۔ آنکھ کھولی، کیا چیز ہے، کون ہو؟ میں فرشتہ ہوں، رب کی رضا کا چٹ ہے جو تیری مٹھی میں دیا ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، رونے لگا۔ میرے اللہ کو علم ہے میں شرابی ہوں، علم ہے، یہ بھی علم ہے میں شراب بناتا بیچتا ہوں، یہ بھی علم ہے، اب بھی میں نے پی ہوئی ہے، یہ بھی علم ہے، تو پھر یہ کس چیز کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا؟ اللہ نے فرمایا میرے بشر کو بتاؤ کہ یہ کل جا رہا تھا راستے میں، اسے کاغذ کا ٹکڑا ملا زمین پہ گرا ہوا، اس کو اس نے غور سے دیکھا تو اس کے اوپر میرا پیارا نام اللہ لکھا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا اللہ اللہ اللہ، اتنی پیارا نام ہے میرے اللہ کا، خوبصورت نام ہے، میں نے تو آج تک ایسا لفظ ہی نہیں سنا نہ پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے اللہ 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 اللہ۔ دیکھا، اٹھایا، صاف کیا اور چوما اور ہاتھ میں لے کے آیا شراب خانے میں۔ اللہ نے فرمایا میرا بشر، میرا بندہ، تو نے اپنے ہاتھ میں اب بھی میرا نام رکھا ہوا ہے، جب تیرے ہاتھ مٹھی میں بھلے شراب کے نشے میں دو تو آج تک تو شراب کے نشے میں تھا، دنیاوی شراب تھی، اس نام کی برکت سے آج کے بعد ہم اپنی مے پلاتے ہیں، اپنے عشق کا نشہ عطا کرتے ہیں تجھے۔ یا شرابیوں کا سردار تھا یا ولیوں کا سردار بن، جب نظر پڑی تو وہاں بھی پڑ گئی، تو اللہ والوں نے کہا جا سو جا بندہ خدا، جب نظر کرم ڈالے گا تو نیند میں سوئے لوگوں پہ بھی ڈال دیتا ہے۔ آخر ہم نے اس رات میں کرنا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس رات میں مغرب کی افطاری کے ساتھ ہی جستجو میں لگ جاؤ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے گا۔ بھئی جو سوالی بنے گا، جو انتظار کے لیے بیٹھے گا تو اسی کو کوئی خیرات ملے گی نا، جو نہ سوالی بنے نہ انتظار کرے، بوئے پہ بیٹھے دروازہ کھٹکائے نہ آواز صدا لگائے تو اسے خیرات کہاں سے ملے گی؟ تو اس رات میں سوالی بن کے دامن پھیلا کے رب کے آگے بیٹھنا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد بھی التجا کرنی ہے، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ نفل پڑھ لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اس کے اندر مراقبہ کر لو، ذکر کر لو، درود و سلام پڑھ لو، کوئی نیکی کر لو، بھلے تھوڑی دیر کرنے کے بعد سو جاؤ تو رب ذوالجلال کو تمہارا یہ جاگنا پسند آئے گا اور سوال پسند آئے گا۔ کوئی تھوڑے سے سوال سے دے لیتی ہیں، کوئی چیخ چیخ کے بھی مانگتے ہیں تو کوئی نہیں دیتا۔ بزرگ نے کہا جاؤ بندہ خدا سو جاؤ، جب اللہ نظر ڈالے گا تو سوئے بندوں پہ بھی ڈال دیتا ہے۔
اللہ والے کہتے ہیں میں سو گیا جا کے، میں سویا اور مجھے محبوب خدا کا دیدار ہوا، آمنہ کے لال کا۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس مجمع میں بھی موجود ہوں گے میرے والد صاحب سید کلیم اللہ شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ، ہر دوسرے تیسرے دن ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا، ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا تھا نبی۔ میں ایسے بندوں سے مل چکا ہوں جن کو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں ایسے لوگوں کو مل چکا ہوں کہ جو کہتے ہیں ہم آنکھیں بند کرتے ہیں ہمیں محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ الحمدللہ مدینہ منورہ میں ایسے لوگ مجھے ملے ہیں، پاکستان میں بھی ملے ہیں۔ شکر ہے میرے مولا کا کہ اللہ نے اس گندے اور بیکار بندے کو بھی اللہ نے کئی مرتبہ دیدار نصیب کیا۔ اللہ پاک پھر بھی نصیب کرتا رہے مدینے والے کا دیدار۔ یہ تو قبر میں پتہ چلے گا جب چہرہ آپ کا سامنے لایا جائے گا اور سوال کرے گا فرشتہ ماذا تقول لہذا الرجل، کیا جب کہتا ہے اس بندے کے بارے میں جس نے زیارت کی ہوگی، کہے گا ھذا نبی محمد الرسول اللہ، یہی تو ہے میرے محبوب جن کے اوپر میں ایمان لائے۔ ایک بندہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتا، ہوگا مسلمان، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ فرشتے حیران ہو جائیں گے آمنہ کے لال کے چہرے کی طرف نظر، وہ کہیں گے آپ کو یہ نہیں جانتا، ہے تو مسلمان، یہ کہتے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا۔ کملی والا مسکرائیں گے فرمائیں گے ہاں ہاں یہ مجھے نہیں جانتا لیکن میں محمد ہی سے جانتا ہوں، یہ میرا امتی ہے، میں جانتا ہوں یہ میرا امتی ہے۔ کملی والا فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، میرے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا جو میرے گنبد خضرا میں پہنچ جاتا تھا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مدینہ چلا گیا آمنہ کے لال کے بعد۔ بزرگوں نے کہا لیلۃ القدر دیکھنا چاہتا ہے تو جا سو، اس نے کہا سوتا نہیں ہوں، کچھ پڑھ لوں پھر سو جاؤں گا، چلو ساری رات نہیں جاگتا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد سو گیا، چلو بھی نماز بھی پڑھ لی نفل اس نیت سے، لیلۃ القدر کی نیت سے، اب سو بھی جاتا ہوں۔ جب سو گیا تو آمنہ کے لال کا دیدار ہوا، آمنہ کے لال تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کی پوری جماعت بھی موجود ہے، چمکتے ستارے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سو گیا ہے، سبحان اللہ، سو گیا ہے، کیوں سویا ہے؟ اٹھ جاگ، جاگ، سونا، اوپر نظر اٹھا کے دیکھ۔ وہ بندہ کہتا ہے جب آمنہ کے لال نے مجھے جگایا میں فوراً اٹھ گیا اور ویسے ہی اوپر نظر ڈالی جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا۔ اس نے کہا میں نے اٹھتے ہی آسمان کو دیکھا، روشن و منور، لیلۃ القدر نظر آ گئی، نور ہی نور، میں نے آسمان دیکھا نور ہی نور ہے، ستارے نہیں نور ہی نور ہے، اندھیرا نہیں نور ہی نور ہے، رات نہیں نور ہی نور ہے۔ میں نے آسمان کے ستاروں کی جگہ دروازے دیکھے، مجھے ہر طرف مشرق بھی نظر آیا مغرب بھی نظر آیا، مجھے ساری کائنات میں نور ہی نور نظر آیا۔ آخر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات دیکھ لی؟ علماء نے لکھا ہے اس رات جیسی ٹھنڈی رات ہی کوئی نہیں ہوگی،
آپ سارا دن پریشانی میں گزاریں، وہ رات کا سورج غروب ہوتے ہی آپ کا دل سکون پکڑ جائے، آپ دل کو دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات، آپ کا دل ہی بتا دے گا، پریشانی کا ازالہ ہو جائے گا، غم مٹ جائیں گے، دکھ ہٹ جائیں گے۔ ویسے تو پورا مہینہ مبشرات کا مہینہ ہے، شیطان پابند سلاسل ہے، یہ بشارت ہے، جہنم کا عذاب بند ہے، بشارت ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے پڑے ہیں، بشارت ہے، رحمت کی اس ساری کائنات میں رحمت کی برسات ہے، یہ بشارت ہے۔ فرمایا پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ بھی بشارت ہے۔ آخر میں جب ہم آخری روزہ رکھ کے فارغ ہو جائیں گے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو سب کو جمع کر کے پوچھیں گے ما جزاء اجیر ان یوفی عملہ، اب تم ہی مجھے مشورہ دو، بتاؤ کہ جنہوں نے میرے حکم پہ عمل کیا، 18 گھنٹے بھوک و پیاس برداشت کی، راتوں کو جاگے قرآن پڑھا، قرآن سنا، میں رب ان کو کیا جزا دوں، کیا صلہ دوں؟ اللہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، پہلا اعزاز بشارت، ہم نے ان کے گناہوں کو کیا معاف کیا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا، دوسرا اعزاز یہ اسی لیے، اور ان کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا، تیسرا اعزاز، یعنی رمضان کا مہینہ کیا گزرے گا، ہم سے رب بھی راضی، ہم جہنمی نہیں جنتی لکھے جائیں گے، گناہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بدلے میں نیکیاں سمیٹ لیں گے۔ تو رمضان کے تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، اس کی قدر کریں، سخی بنے، 1 روپیہ دیں گے 10 روپے کا ثواب ملے گا، نفل پڑھو گے سنت کے برابر ثواب ملے گا، سنت پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، آنکھ کا روزہ ہے، منہ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، پیٹ و شرمگاہ کا بھی روزہ ہے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں جاؤں، اللہ میرے 50 سال کے رمضان کے روزے تھے، اللہ فرمائیں گے تو نے اپنے من میں اب میرے بندوں کا بغض پالا تھا، اس لیے ہم نے تجھے کسی رمضان کا ثواب نہیں دیا۔ 4 بندے رمضان کی نعمت سے معروم ہو جائیں گے، 4 قسم کے بندے، غور سے سنیں، جو میرا بیان دنیا میں بھی سنا جا رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ سنتے بھی رہیں گے۔ 4 قسم کے لوگ لیلۃ القدر سے بھی محروم چلے جائیں گے، رمضان کی برکات سے بھی محروم چلے جائیں گے، روزے رکھ کے بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، قرآن پڑھ کے بھی محروم ہو جائیں گے، حج کر کے بھی ان کو کوئی نیکی نہیں مل سکے گی، سارا مال و دولت بھی لٹا کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا رب سے۔ 4 قسم کے لوگ ہوں گے، غور کریں، ان میں ہم تو نہیں آتے۔ پہلا وہ ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے جب تک ماں باپ کو نہیں منائے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا شراب پینے والا، جب تک شراب سے توبہ نہیں کرے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا ہمسائے کو دکھانے والا، ہمسائے کی بھلائی نہ کرنے والا اور اذیت پہنچانے والا، جب تک ہمسائے سے معذرت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ چوتھا وہ ہے جو اپنے رشتہ دار کی، بھائی کی، دوست کی، کسی بھی مسلمان کی دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے کسی طرح کا تھوڑا یا زیادہ، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، رد کر کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے آج ہی غور کر لیں، ان 4 میں ہم تو نہیں آتے، اگر کوئی چیز اپنے من میں نظر آتی ہے تو آج ہی ازالہ کر لیں، ابھی 4 دن تو پھر بھی باقی ہیں تیرے میرے، یا 5 بھی اللہ نصیب کر دے تو ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان گھڑیوں کو اپنے سعادت کی گھڑیاں بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں اور آج کی رات رب کو منا لیں۔ اور بعض علماء کا، حنابل کا، شوافی کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو 27 کی رات میں ہے، انہوں نے بالکل طے کر دیا ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں، مسجد نبی علیہ السلام میں اور کعبۃ اللہ میں 27ویں کی رات کو باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے عبادت کا اور دعا کا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اگر میرے سے پوچھو تو سارا سال اگر کوئی بندہ رات کو جاگ کے رب کی عبادت کرے تو اس کی وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا،
آپ میرے ساتھ توبہ کے کلمات دہراتے جائیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے، اور جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں نقشبندی سلسلے میں وہ نیت فرما لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اور جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش بندی صدیقی مبارک ہو۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف کی، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف کی، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گانا نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں، اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنی ہے، یعنی سچ بولنا ہے، حلال کھانے وعدہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اس مسجد میں کئی سالوں سے اس ساجد کا آنا ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ عزیز قاری صاحب ہر سال ہی مصلی سنا رہے ہیں اس مسجد میں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی بن حنیف صاحب، یہ ہمارے سادات مرادی شاہ صاحبان بیٹھے ہیں، جنہوں نے بڑی ماشاءاللہ شوق ذوق کے ساتھ اس مسجد کو ماشاءاللہ آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ ان کے دنیا کے گھر آباد کرے، آخرت میں بھی آباد فرمائے، ان کے خاندانوں کی، ہمارے خاندانوں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی بخشش فرمائے، سب کی قبروں کو باغ بہشت بنائے، اور اس پروگرام کے اثرات و برکات پورے محلے پہ نازل فرمائے، بے دینوں کو اب دین والا بنائے۔ اللہ رب العالمین گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہماری التجا کو قبول و مقبول فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، الہ العالمین ماہ سیام کی برکات نصیب فرما۔ اس مہینے میں جتنی کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، میرے مولا ساری معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ رمضان بھی زندگی میں دوبارہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جن نے روزے رکھے قبول فرما، جنہوں نے صدقہ خیرات کیا سب کی قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار تھے یا اللہ ان کو صحت یاب فرما، یا اللہ ان کے عذر کو قبول فرما، یا اللہ جو غافل رہے ان کو مزید استعداد عطا فرما، ان کی غفلت کوتاہی کو دور فرما، ہماری مستورات کو حیا و شرم والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو بھی خوب نیکی اور بھلائی کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سی خواتین نے دن رات بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھا، ہمارے گھر والوں نے آج 15 ختم کیے قرآن پاک کے، یا اللہ ان کو بھی جزا عطا فرما۔ یا اللہ دیگر بیویاں جہاں بھی یا اللہ مہم عبادات کے اندر مصروف ہیں ان کی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ میں سچ بولنے والا بنا، حلال کھانے والا بنا، امانت و دیانت و صداقت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی بھی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، یا اللہ اس کی قوتوں کو، اس کی یا اللہ عسکری قوت کو، اس کی افرادی قوت کو یا اللہ ناکام فرما، اور ہمارے ملک کی یا اللہ عوام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اتفاق و اتحاد سے جینا مرنا اس پوری امت کو نصیب فرما۔ تفرقہ بازی کی لعنت سے بچا، ملکی وبا، غیر ملکی وبا، زمینی آفات، آسمانی آفات و بلیات سے بچا۔ کرونا وائرس کے مرض میں جو لوگ شکار ہیں پوری دنیا میں ان کو صحت یاب فرما، کفار کو ہدایت نصیب فرما، سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ جن کے رزق میں تنگی ہے برکت عطا فرما، ملازمین ہیں ملازمت کو تحفظ عطا فرما، ترقی عطا فرما، بے روزگار ہیں پوری دنیا میں یا اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانی کا ازالہ فرما، روزی روٹی رزق میں برکت عطا فرما۔
بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب کی اولاد کے مستقبل کو روشن و منور فرما۔ بچوں نے نعت خوانی کی، یا اللہ ان دونوں بچوں کی عمر میں، صحت میں، علم میں خوب برکت عطا فرما، مزید ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، اور ہمارا فرما بردار بنا، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں پوری دنیا میں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اچھے اور شریف اور اعلیٰ رشتے عطا فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ الہ العالمین سعودی عرب میں یا اللہ، دبئی میں، امارات میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا سے لوگ یا اللہ، اندرون پاکستان سے یا اللہ، شہر شہر سے اور قریہ قریہ سے فون آتے ہیں دعاؤں کے، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجات و مطالبات کو منظور و مقبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مسکین پور شریف کی خانقاہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس سلسلے کو مزید ترقی عطا فرما، جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبتوں کا نور عطا فرما، اور ان کے قلوب کو روشن و منور فرما، اپنی محبت و چاہت نصیب فرما، قرب و رضا و لقاء و شوق عطا فرما، اتباع شریعت اور اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما۔ اور لیلۃ القدر آنے والی ہے، ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں اس کی مقدس ساعات اور گھڑیاں ہمیں بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت۔